تمہارے بھائی کو شرم نہیں آتی زینیا؟ اگر ہوتی تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ ایک بہن کو اپنا بھائی کیسے بیچ سکتا ہے؟ زینیا بغور اپنی دوست کی شکل دیکھتی رہی۔ میں کیا کروں، مجھے یہ بتا۔ میں نہیں اپنی زندگی پر بات کر سکتی۔ میرے خیال میں تم نے بہت سروائیو کر لیا، ایک دفعہ چانس لے کر دیکھو۔ کیسا چانس؟ سرشا زین سے بات کر کے دیکھو، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، تمہاری بھی کریں گے۔ اس وقت ان کی اپنی لائف کرائسس میں چل رہی ہے، وہ میری کیا مدد کریں گے؟ ان کی اپنی لائف میں جو بھی چل رہا ہے وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ان پر خود الزامات ہیں، میں ایک ایسے انسان سے مدد کیسے لے سکتی ہوں؟ دیکھو اب یہ ناانصافی ہے، الزامات ہیں، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتی تم۔ ان کی سابقہ بیوی نے الزامات لگائے ہیں تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لگائے ہوں گے نا۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر جھوٹے الزام تو نہیں لگائے گی۔ نشہ کرتا ہے وہ انسان، 2-3 لوگوں کی مدد کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا ہے۔ زینیا تم انہیں جج نہیں کر سکتی، ہم ان کے ساتھ رہتے نہیں ہیں۔ ان کی بیوی جو بھی باتیں بنائی ہیں ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، پراپرٹی کے لیے، پیسوں کے لیے کیا ہو۔ ایلیمنی بھی تو مانگ رہی ہے نا وہ طلاق پر، تو کیسے اچھی عورت ہوئی؟ جو اپنا حق مانگے وہ بری ہے؟ تم اس عورت کی طرفداری کیوں کر رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں ایک ایسے انسان سے مدد نہیں لے سکتی جس کو خود مدد کی ضرورت ہو، مگر اس سے زیادہ مدد کی ضرورت تمہیں ہے۔ اور سر نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی مدد کی ہے ہماری یونیورسٹی میں آج تک جو مشکل میں پھنسی ہیں، سر نے انہیں اس مشکل سے نکالا ہے، اور دیکھو وہ کتنی رسپیکٹ کرتی ہیں ان کی۔ میری مدد کیسے کر سکتا ہے وہ؟ میرا بھائی مجھے بیچ رہا ہے، اس میں وہ کیا کرے گا؟ تم بتا کر تو دیکھو، مجھے ڈر لگ رہا ہے یار، امی میرا قتل کر دیں گی کہ بھائی کے خلاف کیسے گئی تم؟ تمہارا بھائی تو جانور ہے، اور جانور کے خلاف جانے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے۔ پھر بھی میں اس شخص کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ کسی باہر کے بھیڑیے کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ بندہ گھر کے بھیڑیے سے ہی زخمی ہو جائے۔ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، جانور۔ یہ تو تمہاری رائے ہوئی نا، میرے باپ بھائی تو نہیں ایسے، تو وہ بھی تو مرد ہیں۔ ہم ہر مرد کو ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے، دیکھنے پر مجبور مردوں نے ہی تو کیا ہے۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو کیا ہی بات ہوتی، میرا بھائی، میرا محرم۔ اس کے باوجود دیکھو جانور ہوا نا۔ اس کی دوست تو پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ زینیا کے پاس تو ہر بات کا جواب ہوتا ہے۔ ایسا کیا کر رہا ہے تمہارا بھائی کہ تم نے منہ بنایا ہوا ہے؟ ارے شادی ہی تو کروا رہا ہے، جہاں شادی کروا رہا ہے وہاں سے پیسے لے رہا ہے میرے نام پر۔ یہ کیسا بھائی ہوا؟ تہمینہ نے اپنی بیٹی کو بغور دیکھا۔ تو ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹی بیچ کر پیسے لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ چپ کرو، اپنا منہ بند رکھو۔ اور بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں، دل توڑا ہے آپ نے امی۔ میں وہاں شادی کبھی نہیں کروں گی جہاں وہ مجھے بیچ رہے ہیں۔ تہمینہ نے اپنی بیٹی کو ایک کھینچ کے تھپڑ مارا تھا۔ وہ ماں کی شکل دیکھتی رہ گئی پھٹی پھٹی آنکھوں سے۔ وہی ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں، تم کچھ نہیں کر پاؤ گی، کچھ بھی نہیں۔ تمہارے بھائی کو کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو اگر بھائی باپ کو بیٹیاں کام نہیں آئیں گی تو کون کام آئے گا؟ یہ کس زمانے کی سوچ ہے امی؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی، دکھ ہوا، افسوس ہوا ہے۔ کاش بابا زندہ ہوتے، کاش وہ ہوتے میرے پاس تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وقار خان کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ حیات ہوتے تو کاروبار میں نقصان نہ ہوتا، بھائی کی بے وقوفیوں کی وجہ سے وہ لوگ سڑک پر نہ آتے، اور پھر اسی کاروبار کو پھر سے کامیاب کرنے کے لیے یوں بہن کو بیچنے کی بات نہ کرتے۔ وہ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے رونے لگی تھی، شدید رو رہی تھی، مگر تہمینہ خان کو کھڑے ہوئے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ بت بنی اسے روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ دنیا کو کیسے پروف کرو کہ جو الزام میں نے لگائے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ تم مجھے مارتے پیٹتے نہیں، میرے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے تھے، بے وفا نہیں تھے۔ یہ سب کچھ کیسے پروف کرو گے دنیا کو؟ تم چاہتی ہو میں یہ سب کچھ دنیا کو پروف کروں؟ شاہزین خان جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا بیوی کے ارد گرد گھومتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ نہیں، میں چاہتی ہوں تم ناکام ثابت ہو جا، جیسے جو میں نے تم سے ڈیمانڈ کی ہے مجھے دے دو۔ وہ ہنس پڑا۔ تو پھر وہی کرو، تمہارے سامنے ہار رہا ہوں، جیسے جو تم نے مانگا ہے وہ دے دوں، بات ختم۔ اگر تمہارے الزامات پروف کرنے پر میں اترا تو مسئلہ دونوں طرف کے لیے ہو جائے گا محترمہ، پھر کیسے برداشت کرو گی؟ مجھے پتا ہے تم ایسا نہیں کرو گے، اور تمہیں اتنا یقین کیوں ہے اس چیز کا پتہ نہیں۔ وہ اس کی کالر درست کرتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، مایا پلیز محبت کا دکھاوا کرنا چھوڑ دو۔ جس مرد پہ بیوی اتنے الزام لگا لے اس سے محبت نہیں رہتی۔
تمہیں کیوں لگتا ہے اگر میں تمہاری کالر درست کر رہی ہوں تو مجھے تم سے محبت ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ ہنس پڑا مگر وہ ٹھنڈی ہنسی تھی۔ جب تم نے میری کالر درست کی ہے تو آنکھوں میں ایک چمک سی ہوتی ہے، اور اس چمک کو تم محبت کہتی تھی۔ ایک عورت کسی سے بھی جھوٹ بول سکتی ہے، اپنے نکاح میں آئے وہ شوہر سے نہیں بول سکتی۔ وہ تو اس کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ میں نے 5 سال گزارے ہیں تمہارے ساتھ، اتنا تو تمہیں جانتا ہوں۔ کتنا جانتے تھے نا کہ میں نے اتنے الزامات لگا دی اور تم ابھی تک ڈینائل میں ہو؟ وہ ہنس پڑا، شدید ہنسی، اور یہ ہنسی دکھ کے ساتھ آئی تھی۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا، مان توڑا ہے تم نے۔ صرف مان نہیں توڑا، دل توڑا ہے تم نے۔ میں نہیں جانتا کیوں، شاید اس لیے کہ مجھ سے دل بھر گیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، تم سے دل بھر گیا تھا، اور جن سے دل بھر جائے ان کا کردار خراب کیا جاتا ہے۔ اور کیا پتہ تم ایسے ہو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ شریر سا مسکرایا۔ یہ چیز کیا پتہ میں ایسا ہی ہوں جیسے تم نے الزام لگائے ہیں، مگر یہ پروف کرے گا کون؟ دیکھتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی آ جائیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور وہ بغور اسے دیکھنے لگا۔ جی فرمائیے۔ میں چاہتی ہوں آپ میری مدد کریں سر۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے بہت سی اسٹوڈنٹس کی مدد کی ہے جب انہیں ضرورت پڑی۔ ہاں تو مجھے آپ جانتے ہیں، میں مجبور نہ ہوتی تو آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ جی زینیا میں جانتا ہوں، مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائی۔ تمہارے بھائی نے کیا کیا ہے؟ اسے صرف ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جانتا تھا۔ وہ اسے یونیورسٹی میں 2 سال پڑھ رہی تھی، ایک اچھی اور قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ کچھ ماہ پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، اسی بات سے وہ اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے جانتا ہے، کیونکہ باپ کے انتقال کا سن کر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے پیسوں کے لیے بیچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی تھیں، اور یہ کہتے وہ بغور اسے دیکھتا رہا۔ پین پہ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ مدد کریں۔ کس طرح کی مدد کر سکتا ہوں میں تمہاری؟ یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اور کس طرح نہیں۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کی شکل دیکھتا ہوا سوچنے لگا۔ ایسی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، تم جا سکتی ہو۔ جب مجھے لگے گا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تو میں بلا لوں گا، فی الحال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آفس سے باہر نکلی تو اس کی دوست باہر ہی ٹہل رہی تھی۔ کیا کہا؟ جو میں نے کہا تھا کہ وہ میری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی بھی میری مدد کیسے کرے گا تو وہ کیسے سمجھے گا۔ اس کی دوست بھی مایوس ہو گئی اور زینیا تو اور زیادہ مایوس تھی۔ کب تک پینا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ شاہزین، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا، اگر وہ طلاق لے رہی ہے تو چھوڑ دو اسے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے چھوڑے۔ شاہزین مائع کے بغیر کیسے رہے گا امی؟ اتنی محبت کرتے اس سے تو پھر وہ اس حد تک کیوں آئی ہے؟ مر جائے مگر کسی عورت کو کتنی بھی محبت دے دے، وہ چاہے تو اسے سڑک پر لے ہی آتی ہے۔ میں چاہے کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جاؤں، آج اس پوزیشن پر لا کے کھڑا کیا ہے اس نے مجھے کہ میں خود کو سب سے زیادہ غریب محسوس کر رہا ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے۔ میری کالر درست کر کے کہتی ہے کہ پتہ لگاؤ کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ اتنی محبت دینے کے بعد بھی اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو کیا کیا جائے امی؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں آگ میں جلایا جائے۔ مجھ پر لگائے گئے الزام آپ کو لگتا ہے جھوٹ ہے؟ وہ مسکرائیں۔ تم کیا چاہتے ہو میں کیا سمجھوں؟ کیا میں بے وفا ہوں؟ کیا میں اسے مار پیٹ سکتا ہوں؟ اس کی ماں اسے بغور دیکھتی ہوئی بولی۔ دونوں کے کمرے کی بات ہے، اس نے جو الزامات لگائے ہیں وہ تم دونوں کے بیچ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ تو جان سکتی ہیں نا؟ آخری رات جب وہ گئی تھی تو روتی ہوئی گئی تھی، چہرے پر زخم کے نشان بھی تھے۔ اپنے بیڈ روم سے نکلی تھی اور تم کمرے میں تھے اور نشے میں بھی تھے۔ تمہاری اس پینے کی عادت کی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ کے گئی۔ اب بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ شاہزین ہنس پڑا۔ میری ماں مجھے جسٹیفائی نہیں کر سکتی تو دنیا کیسے کرے گی؟ خیر مجھے مسئلے کا حل بتائیں۔ شادی کر لو، جلاؤ اسے، تو کیا پتہ وہ تمہیں چھوڑ کے نہ جائے۔ ایک شادی کو بچانے کے لیے کسی اور کی زندگی تباہ کر دوں، یہ چاہتی ہیں آپ؟ اب یہ تو تمہارا فیصلہ ہوگا، مگر اگر مایا سے پیار کرتے ہو، اسے روکنا چاہتے ہو تو روکنے کا صرف یہی طریقہ ہے۔ وہ تمہارے آس پاس کسی کے سائے کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ تم ایک مکمل عورت لے آؤ گے تو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہے۔ وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بغور سوچنے لگا تھا، چہرے پر جا بجا سوال بھی تھے اور جواب بھی تھے۔ آپ نے مجھے بلایا سر؟ بلایا۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک راستہ ہے،
راستہ ذرا سا مشکل ہے مگر تمہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ میں سمجھی نہیں زینیا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کی ہوئی تھی، تمہارے بھائی کو جتنے بھی پیسے چاہیے میں دے دوں گا۔ مطلب آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں؟ جس چیز سے میں بچنا چاہتی ہوں وہی میرے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ نہیں، میں تمہیں خرید نہیں رہا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا۔ یہ ایک ناٹک ہوگا، یہ شادی صرف نام کی شادی ہوگی۔ ہم ایک کانٹریکٹ کے بنا پر ساتھ رہیں گے۔ مجھے میری بیوی کو واپس لانا ہے، اور اسے واپس لانے کے لیے مجھے کسی کی ضرورت ہے جسے وہ جل کر واپس آ جائے۔ زینیا بغور سامنے بیٹھے مرد کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے آپ پر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے ہیں، اور آپ اسے واپس کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ہمارے بیچ میں کچھ ایسی پیچیدگیاں آ گئی ہیں جن سے ہمیں ایک دوسرے کو خوار کرنا پڑ رہا ہے، مگر میں جانتا ہوں مایا صرف میری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار بھی تھے، جیسے دل میں زخم گہرے ہوں جو مایا سے ہی ملے تھے، مگر شاید اس مرد کا دل اس عورت کے لیے بہت بڑا تھا۔ کچھ پرچھائیاں ابھی بھی اس کے ذہن میں لہرا رہی تھیں جن سے تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ سر کو جھٹک گیا۔ اور آپ کس کے ہیں؟ اگر ان کے ہوتے تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرتی۔ عورت اپنی چار دیواری کو خوار نہیں کرتی، ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور زینیا نے بغور دیکھی تھی۔ بہرحال میں ایسی کوئی ڈیل نہیں مان سکتی جس میں مجھے عزت کا خطرہ ہو، اس کی گارنٹی میں دے رہا ہوں۔ میرے پاس آپ کی عزت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ میرے پاس محفوظ رہیں گی، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ جس مرد پر اس کی بیوی نے مار پیٹ کا الزام لگایا ہو، وہ ظلم کا الزام لگایا ہو، وہ مرد سیف کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہزین کی آنکھوں میں 2-3 آنسو چمکے، مگر وہ بہے نہیں کیونکہ وہ بڑا مضبوط تھا۔ خیر یہ تو آپ کو رہ کر ہی پتہ چلے گا کہ میں کیسا ہوں، البتہ آپ کا بھائی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ آپ جس طرح اپنے باپ کے گھر میں محفوظ ہیں، میرے گھر میں بھی ایسے ہی محفوظ رہیں گی۔ ہاں البتہ میرے خاندان کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ میری بیوی نہیں ہیں۔ میں آپ کو پوری عزت کے ساتھ اپنے گھر لے کر جاؤں گا، اور وہ عزت ہمارے معاہدے کے آخری دن تک قائم رہے گی۔ یہ شاہزین کے الفاظ ہیں، آپ ان پر اعتبار کر سکتی ہیں، یا اگر چاہیں تو آپ کچھ بھی خود سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ زینیا اٹھی، 2-3 قدم کا فاصلہ عبور کرتی اس کے بالکل مقابل کھڑی ہو گئی۔ وہ چیئر کو گھماتا اس کی طرف کر چکا تھا، اب وہ مقابل کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زینیا نے دونوں باہیں باہم پھنسائیں۔ شرط صرف آپ نہیں میں بھی رکھوں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، رکھ لیں۔ وہ ادا سے مسکرایا۔ ہمارے بیچ کچھ بھی نہ ہو تب بھی میں نکاح کے بغیر آپ کے گھر رخصت نہیں ہوں گی۔ وہ پتھر بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر آپ یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ مجھے نکاح کر کے اپنے گھر لے کر جائیں گے اور میری عزت یوں ہی محفوظ رہے گی، تو اپنے بھائی سے بچنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ آپ کے پاس 5 منٹ ہے، میں یہیں پہ کھڑی ہوں۔ وہ زینیا کو دیکھ رہا تھا اور زینیا اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ کون کس کے ساتھ کھیل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو مجھے منظور ہے۔ آفس کی خاموشی میں وہ الفاظ گونجے تو وہ مسکرائی۔ پھر مجھے بھی ہر شرط منظور ہے مسٹر شاہزین خان صاحب۔ اس شرط کا مقصد صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ کسی بھی عورت کی عزت اتنی ہلکی نہیں ہوتی کہ وہ بنا کسی رشتے کے کسی کے بھی گھر منہ اٹھا کر رہنے لگے۔ میں مایا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ مجھے میری 4 دیواری بہت عزیز ہے۔ یہ کہتی وہ آگے بڑھ گئی اور وہ اس عورت کی پشت دیکھتا رہ گیا جس کو شاید عزت کے معنی ٹھیک سے پتہ تھے۔ آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، پیسے مل گئے۔ اب میں کس سے شادی کر رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ کون ہے یہ، اور یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ یہاں تمہیں عزت اور انا یاد نہیں آئی؟ اس کا بھائی اٹھتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ ان کا ہاتھ تھامنے انہیں روک چکی تھی۔ عزت اور انا کی بات تو آپ نہ ہی کریں بھائی، کیونکہ جو شخص پہلے ہی اپنی عزت اور انا بیچنا چاہتا ہو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ آئندہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ امی، آج رات میرا نکاح ہے اور یہ پیسے میرے شوہر نے بھیک میں دیے ہیں، مجھے خریدنے کے لیے نہیں۔ تمہاری اتنی ہمت؟ وہ آگے بڑھ کے مارنے لگا، تبھی اس کی ماں بیچ میں آ گئی اور ہاتھ بیٹے کے آگے جوڑ لیے۔ بس کر جاؤ، مل گئے نا پیسے، اب بس کر جاؤ۔ زینیا بھیگی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہی تھی جو بیٹے کے سامنے آخرکار کھڑی ہو ہی گئی تھی۔ شام کو وہ ہلکے پھلکے لباس میں تیار بیٹھی تھی۔ بھائی نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی موجودگی میں اس کا نکاح کروایا اور وہ بس سخت ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔
رخصت ہوتے ہوئے بھی ان کی دعائیں نہیں رہیں۔ ان کا ہاتھ اپنے سر پر پڑنے سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شاہزین نے یہ ٹھنڈی دیوار بغور محسوس کی تھی، مگر اس نے کاندھے اچکا دیے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ کمرے میں پھولوں کی مدھم سی روشنی تھی۔ شاہزین کی امی بہت خوش تھیں اور اس کی شادی سے، مگر وہ شادی کے پیچھے کا پس منظر نہیں جانتی تھی۔ خیر اسے فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ ایک چھوٹا سا بریف کیس اس نے ٹیبل پر رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ پیسے جو تم نے مانگے تھے۔ مجھے نہیں چاہیے۔ تمہارا بھائی کیسے مانا؟ میرا کام تھا منوانا، میں نے منوا لیا۔ میری بیوی ہو اب تم۔ پیسے کیسے دیے یہ جاننا حق ہے میرا۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ صرف چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں نکاح کو، حق جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنس پڑا۔ میں یہ حق نہیں چاہتا، تم نے یہ حق خود مجھے دیا، ایک شرط کے تحت۔ زینیا کی آنکھیں سخت ہوئیں تو وہ گہرا مسکرایا۔ ہاں ایک شرط کے تحت ہی، مگر ہے تو صحیح، بتاؤ مجھے۔ اس کے نزدیک بیٹھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اپنے دوست سے قرض لیا تھا میں نے۔ اتنا زیادہ قرض؟ ہاں، وہ ایک اچھے گھر سے ہے، اس کے بابا کو پیسوں کی کمی نہیں ہے تو میں نے مانگ لیے تھے۔ وہ بغور اسے دیکھتا رہا اور بس چپ کر گیا۔ ٹھیک ہے۔ اٹھنے لگا تو اس کی نظر اس کے خوبصورت ہاتھوں پر پڑی جن پہ مہندی نہیں تھی۔ کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام گیا تو زینیا کو کرنٹ سا لگا۔ وہ آنکھیں اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہی تھی تو ہاتھوں کو سونا کیوں رکھا؟ لگا لیتی تھوڑی سی مہندی۔ یہ شادی میں نے صرف خود کو بچانے کے لیے کی ہے، پھنسانے کے لیے نہیں۔ تو وہ ہنس پڑا اس کے انداز پر۔ سمجھ رہا ہوں، مگر تم مہندی لگا کے بھی نہ پھنستی کبھی، اس کی گارنٹی تو میں دے رہا ہوں تمہیں۔ آپ جیسے مردوں کی کیا گارنٹی؟ وہ کچھ خاموش ہوا۔ ہم جیسے مردوں سے ہی سہارا چاہیے اور پھر ہمارے جیسے مردوں کی ہی گارنٹی نہیں۔ وہ طنز کر گیا کیونکہ وہ بھی تو طنز کر رہی تھی، تو وہ کچھ چپ ہوئی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو کیا مطلب تھا؟ میں جانتا ہوں تمہاری نظروں میں میرا کردار مشکوک ہے اور مجھے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ میری اپنی محبت نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، مگر پھر بھی تم سوچ سمجھ تو سکتی ہو نا کہ وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ میں اسے واپس پانے کے لیے تم تک آیا۔ دیکھو نا میں کتنا برا مرد ہوں جسے اپنی بیوی واپس چاہیے۔ اتنے الزامات کے بعد بھی میں اسے عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں کتنا برا مرد ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اتارتا ہوا یہ کہہ رہا تھا اور وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی اور اپنے الفاظوں پر پچھتا رہی تھی۔ خیر تم یہاں آرام سے رہ سکتی ہو، اسی کمرے سے ایک اٹیچ کمرہ ہے، میں اسی میں گزارا کر لوں گا۔ امی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے بیچ میں کیا ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے تو انہیں یہی لگنا چاہیے جب تک میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ وہ سر کو بس اس بات میں ہلاتی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ پیسے ہیں، تم سے ہی تو لیے تھے نا؟ زینیا نے۔ جی سر، وہ میری دوست ہے اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی پر قرضہ ہو، مگر ہاں میں جانتا ہوں کہ تم جانتی ہو کہ ہمارے بیچ میں کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تمہاری دوست ہے اور بہت اچھی دوست، مگر تم اسے یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں نے پیسے واپس کر دیے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ ہاں نہیں بتاؤں گی سر۔ ویری گڈ، لے جاؤ، اور آئندہ اگر وہ تم سے کوئی مدد مانگے تو تم مجھے بتاؤ گی۔ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تمہاری دوست، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے۔ اتنی غیرت زندہ ہے میرے اندر۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بیچی نہ جائے، اسی لیے اس نے آپ سے پیسے نہیں لیے، ورنہ اسے ویسے ہی فیلنگ آتی۔ وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں زینیا ایک غیرت مند لڑکی ہے، مگر اب وہ میری غیرت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی قرضہ لے۔ میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں نے اس کے بھائی کو تھوڑی سی بھیک دے دی ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کوٹ کا بٹن بند کیا، اور امید رکھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے بیچ میں رہے گی جب تک وہ ہمارے پاس قرضہ واپس کرنے کے لیے نہیں آتی، اور اگر وہ آ گئی تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ شام کو شاید مایا آئے۔ تم یہ پہن لو۔ یہ کیا ہے؟ ساڑی ہے۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، تمہیں پہننی پڑے گی۔ اداکاری کا وقت آ گیا ہے، ہم نے بہت خوش دکھنا ہے اس کے سامنے۔ وہ جل بھن کے راکھ ہو جانی چاہیے۔ اس کو جلانے کے لیے ساڑی پہنوں گی؟ میں نے کبھی بھی نہیں پہنی، اب تو پہننی پڑے گی کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ اور تم کون ہو جس کی بات میں مانوں؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ ڈائریکٹ پرموشن ہو گیا تمہارا؟ ہاں بالکل۔ اب عزت کرنے کا کیا مقصد ہے جب میں خود ہی عزت بن گئی؟ وہ مسکرایا۔ ویری گڈ، اب اگر ساڑی نہیں پہنی تو میں خود پہناؤں گا۔ زینیا کے چہرے کے رنگ اڑے تھے۔ میں جان سے مار دوں گی، وہ انگلی آگے کرتے ہوئے کہنے لگی، اور وہ پیچھے بڑھنے لگے تو وہ بھی اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ زینیا دیوار سے ٹکرائی، وہ اس کے ارد گرد اپنا حصار بنا چکا تھا۔ اب کیا کرو گی؟ جان سے مار دوں گی۔
وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی تو اس کے سرخ ہوتے گالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ جان سے مارو گی؟ شاہزین نے آنکھیں ترچھی کرتے ہوئے کہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ تم ڈرتی بھی ہو؟ ماشاء اللہ۔ زینیہ نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ آئندہ میرے اتنے پاس آنے کی ضرورت نہیں، ورنہ سچ میں کیا کرو گی؟ اس کے آگے بڑھی ہوئی انگلی تھام گیا تھا تو وہ اسے ترچھی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ چھوڑے مجھے۔ چھوڑ تو نہیں رہا، ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ وہ انگلی چھڑواتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ساڑی پہننی پڑے گی شام تک۔ میں نہیں پہنوں گی۔ دیکھتے ہیں۔ تمہاری بیوی صبح سے کمرے سے نہیں اتری، کھانا وانا نہیں کھایا، تم لے آؤ گے اسے یا میں چلی جاؤں اس کے پاس؟ نہیں، آپ بیٹھی رہیں، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے نیچے کیوں نہیں اتری؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اور تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں پہنوں گی، میری مرضی، میں جس طرح بھی رہنا چاہوں رہوں گی۔ وہ بیٹھی ہوئی یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس پر جھکا تو سینیا پر سختی سی کیفیت طاری ہوئی۔ شاہزین نے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی۔ اب یوں یہاں پڑی رہو گی تو بتاؤ میں کس قدر بہک سکتا ہوں نا؟ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہو گے، تو دور ہی تو ہوں۔ تم اکسا رہی ہو مجھے۔ میں اکسا نہیں رہی، دور رہے مجھ سے۔ دیکھو وہ ساڑی بھی وہیں پڑی ہوئی ہے اور تم نے پہنی نہیں۔ وہ بے ساختہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں تمہیں ساڑی پہناؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ شاہزین چھوڑے مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ایک سبق ہوگا کہ تم نے میری باتیں ماننی ہیں۔ یہ ساری حرکتیں میں تب نہ کرتا جب تم میرے نکاح میں نہ آتی، مگر تمہیں تو شوق تھا۔ اب میرے پاس حق ہے تو میں تو استعمال کروں گا۔ وہ پھڑ پھڑاتی رہی مگر وہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا کمرے کی ساری لائٹس بند کر چکا تھا۔ اب کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں خود پہن لیتی ہوں، وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، کیونکہ اسے شاہزین کے ہاتھ اپنے جسم پر رواں محسوس ہو رہے تھے، مگر وہ وہی کر رہا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ دھیرے دھیرے اسے ساڑی پہنا رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی کیونکہ شاہزین کی گرفت بڑی سخت تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے ارد گرد محسوس کرتے وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی۔ شاہزین کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اس کے بالوں کی لٹوں میں اپنی انگلیاں گھمانے لگا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر رہا، بس تم ضد کر رہی تھی تو مجبور ہو گیا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی پھنسی ہوئی انگلیوں کو محسوس کرتی ہوئی کہنے لگی، مگر وہ انگلیاں مزید پھیر رہا تھا اس کے بالوں میں۔ وہ دور ہوئی۔ وہ ساڑی پہنا چکا تھا۔ کمرے کی لائٹس کھل گئی تھیں۔ وہ بجھی بجھی آنکھوں سے شرماتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ 100 رنگ بکھرے تھے اور ہر رنگ میں کوئی نہ کوئی بات تھی، شکایت، گلہ، رنج اور غصہ بھی۔ وہ غصے میں ہوتی تھی تو اس کا چہرہ سرخ پڑتا تھا اور وہ بھی سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو، اب بتاؤ تیار میں ہی کر دوں یا خود ہو جاؤ گی؟ میں ہو جاؤں گی۔ وہ 2 قدم دور ہوتی ہوئی ڈرنے والے انداز میں کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، امی نیچے ہی ہیں، کھانے پہ ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ ادا سے کہتا وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ اس مرد کی پوسٹ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ جو کہتا تھا وہ کر لیتا تھا، اور اگر وہ اس کے ساتھ ضد کرے گی تو وہ تب بھی وہی کرے گا جو اس کا دل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، صبح سے نیچے کیوں نہیں اتری؟ ایسے ہی تھکی ہوئی تھی، میرے بیٹے نے بہت تھکا دیا نا تمہیں۔ شاہزین کی ماں آنکھ کو ونک کرتی ہوئی بولی تو اس کے چہرے پر سرخی دوڑی اور وہ ترچھی آنکھوں سے شاہزین کو دیکھنے لگی کہ بیٹا تو بیٹا اور ماں بھی ماں ہی ہے۔ تو وہ ہنس پڑا، مدھم ہنسی۔ وہ ہاتھ پیچھے باہم پھنساتے ہوئے تھا، بڑے ادب کے ساتھ ماں کے سامنے بڑا فرما بردار کھڑا تھا اور وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہی ہے ایسے، مگر مزہ آ رہا تھا۔ خیر، ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور پھر وہ اٹھ کر کمرے میں جانا چاہتی تھی جب اس کا ہاتھ تھامتے اسے روک گیا تھا۔ مایا آئی ہوگی، آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ آئے گی؟ وہ ضرور آئے گی۔ اسے پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں نے شادی کر لی اور وہ تماشا کرنے نہ آئے، ناممکن سی بات ہے۔ اور اگر وہ نہ آئی تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، تو میں تمہیں باہر لے جاؤں گا ٹائم پاس کرنے کے لیے؟ اچھا۔ وہ دونوں بازو باہم پھنساتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، تو میں ٹائم پاس کا سامان ہوں۔ جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھے ساڑی پہنا دیں گے، جب آپ کا دل کرے گا میرا ہاتھ پکڑ لیں گے، جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھے اپنی نقلی بیوی بنانے کی آفر کر دیں گے۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ تمہارا بھی تو دل کیا تھا مجھ سے مدد مانگنے کا، کیا نہیں کیا تھا؟ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے، تو مجھے صرف تانا نہیں دے سکتے، تمہیں بھی میری ضرورت ہے۔ اور اسی کے انداز میں اسے تنگ کرتا ہوا کہنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ گئی تھی۔ تمیز میں بات کریں،
میں تمیز میں ہی ہوں مگر تم تمیز میں نہیں رہ پا رہی۔ وہ بے ساختہ تیز پلٹی تو اس کے بعد شاہزین کے چہرے کو لگے، پھر وہ رکی اور پلٹی۔ آئی ایم سوری۔ اس کو اندازہ ہوا تھا، خیر اتنے بڑے بال بھی نہیں۔ وہ شرارتی انداز میں بولا تو زینیا کو اور غصہ آیا، پھاڑ میں جائیں۔ وہ پھر سے تیز پلٹتی آگے بڑھ گئی اور بال پھر سے اس کے چہرے پر لگے تھے، اور اس بار وہ ہنس پڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ شاہزین راکنگ چیئر پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا جب وہ بے اختیار بولی۔ وہ اٹھا، اس کے نزدیک آیا۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ پاؤں میں۔ پتہ نہیں کیوں، شاید مڑ گیا ہے۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شام میں مڑا تھا، میں نہیں بتا پائی، کمرے میں نہیں تھے تم۔ اس کے یوں تم کہنے پر وہ مسکرایا، پھر گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ کچھ نشے میں لگتا تھا۔ آپ نے پی رکھی ہے؟ وہ پھر سے آپ پر آ گئی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پہلے تم فیصلہ کر لو کہ میں تم ہوں یا آپ۔ تم نے پی ہے؟ وہ اٹل انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ نزدیک ہوا تو وہ کچھ دور ہوئی، یعنی بستر پر کھسکی تھی تو وہ اس پر جھکا تھا۔ ہاں، میں شام کے وقت یا رات کے وقت ہلکا پھلکا پی لیتا ہوں۔ کوئی اعتراض ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئی ہے۔ زینیا نے طنز کیا۔ وہ اسے گھورنے لگا اور پاؤں پر گرفت سخت کی تو وہ سسکی۔ درد ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ آئی ایم سوری۔ کچھ ایسا ویسا کہنے یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں، تو مطلب میں محفوظ نہیں؟ مایا بھی تو ایسا ہی محسوس کرتی ہوگی نا؟ اس کا ذکر مت کرو۔ وہ تقریباً غرایا تھا۔ کروں گی۔ وہ بھی تو بیوی ہے آپ کی، الگ ہو رہی ہے، بات الگ ہے، مگر پھر بھی وہ بھی تو ایسا ہی محسوس کرتی ہوگی نا؟ ایک شخص جو اپنے ہی ہوش میں نہیں، وہ کسی کی حفاظت کیا ہی کرے گا؟ مجھے بدلنا چاہ رہی ہو؟ اگر آپ اپنے لیے ایک عورت کو بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے خود کو بدلیے جناب۔ کوئی آپ کے لیے ایسے ہی نہیں بدلے گا۔ مرد میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ایک عورت اس کے ساتھ وفادار رہ پائے۔ آپ میں ایسا کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارے؟ ہوش تک میں تو رہ نہیں سکتے آپ۔ تو وہ ایسے ہی الزام لگائے گی نا، ظلم کرتا ہے اور پھر پیتا بھی ہے، تو کون یقین کرے گا ایسے مرد کا؟ میں تو نہیں کر رہی۔ چھوڑیں میرا پاؤں، میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی۔ جو خود ہوش میں نہیں وہ میرا خیال کیا رکھے گا؟ وہ اٹھنے لگی تو درد سے پھر گر پڑی۔ وہ سختی سے اس پہ جھکا، وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ دور رہیں مجھ سے، نہیں رہوں گا۔ کیا کرو گی؟ میرے بارے میں بات کر رہی تھی تم؟ وہ سختی سے اس کی کلائی دبا چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے شاہزین، مجھے درد ہو رہا ہے، اب تو بالکل دور نہیں ہوگا۔ روک سکتی ہو تو روک لو۔ شاہزین، وہ سختی سے چلائی، دور رہیں مجھ سے۔ ان دونوں کے ہونٹ بڑے پاس تھے۔ وہ بول رہا تھا تو اس کے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ وہ کس مسائی مگر وہ بے اختیار اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور گرفت سخت سے سخت کی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے وہ اس کے وجود میں بہکا جا رہا تھا۔ ہونٹوں پر گرفت تھی، دور ہوتے ہوئے اس کی گردن پر جھکا تھا۔ شاہزین، یہ غلط ہے، پلیز، کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں پر گرفت شاہزین کی سخت تھی تو وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس محفوظ رہوں گی۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ میں نے اسی لیے تو تمہیں چنا تھا، آپ کو، میں یہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ اب رو رہی تھی۔ وہ بے اختیار دور ہوا اور گہرے سانس لینے لگا۔ زینیا کے رونے میں شدت آئی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہزین نے اسے تھاما۔ مجھے معاف کر دو، دور رہے مجھ سے۔ اب میں جانتی ہوں کہ مایا کیوں چھوڑ کر گئی ہے آپ کو۔ اس طرح کے مرد کو چھوڑ کے نہیں جایا جائے گا تو اور کیا کیا جائے گا؟ وہ چلا رہی تھی۔ میں نہیں رہنا چاہتی، میں محفوظ نہیں ہوں یہاں پر۔ پہلے مجھے شک تھا اور اب مجھے یقین ہے۔ میں ایک ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو نشے میں ہو، ہوش میں نہ رہتا ہو، شراب پیتا ہو اور پھر اپنے ہوش کھوتا ہو۔ وہ اٹھتی ہوئی جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اسے روک چکا تھا۔ اس کے دونوں بازو تھامتے ہوئے اسے اپنے مقابل کھڑا کرتے دونوں ہاتھ جوڑ چکا تھا اس کے سامنے۔ مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ تم نے مجھے اکسایا تھا، ورنہ میں ایسا کبھی نہیں ہوں۔ میں ایسا نہیں کرتا۔ کس کس کو یقین دلائیں گے کہ آپ کیسے ہیں؟ مجھے یقین آتا جا رہا ہے مایا کے الزاموں پر۔ پلیز زینیا، ایسی باتیں مت کرو۔ تو پھر کیسی باتیں کروں؟ وہ اپنے ارد گرد شال کو اچھے سے لپیٹے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور وہ بے ساختہ اپنے سر کو مسلنے لگا تھا، خود پر لعنت ملامت کرنے لگا تھا۔ اس نشے کی لت کی وجہ سے اس نے بہت کچھ کھویا تھا۔ وہ لان میں ہی بیٹھی تھی جب گھر کے داخلی دروازے سے گاڑی داخل ہوئی۔ وہ شال درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بغور گاڑی کو دیکھنے لگی۔ گاڑی سے وہ خوبصورت عورت باہر نکلی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تو وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟
زینیا کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تھے، ابھی بھی وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے بغور سامنے کھڑی عورت کو دیکھنے لگی۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ یہ تو میرا گھر ہے، آپ باہر سے آئی ہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ اس نے ویسا ہی سوال کیا تھا جیسے سامنے سے آیا تھا، تو مایا ہنس پڑی۔ یہ گھر میرا پچھلے نہ جانے کئی سالوں سے ہے، مگر پھر بھی گھر نہیں لگا۔ یہاں بیٹھ کر آج تم رو رہی تھی، کئی سالوں سے میں روتی رہی۔ بتاؤ کیسا محسوس کر رہی ہوں میری جگہ لینے سے؟ پہلے تم نے سوچا جو نہیں، مگر اب بھاری لگ رہا ہے نا؟ بہت بھاری ہے یہ جگہ، تم نہیں سہ پاؤ گی۔ مجھے اکسا رہی ہیں یا کمزور بنا رہی ہیں، میں سمجھ نہیں پائی، کیونکہ نہ مجھے میری جگہ بھاری لگ رہی ہے اور نہ یہ گھر گھر نہیں لگ رہا۔ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں۔ مایا بغور زینیا کو دیکھنے لگی۔ یعنی تم شاہزین خان کے ساتھ خوش ہو؟ خوش کا تو نہیں پتا، ٹھیک ہوں۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، میرے اپنے مفادات ہیں، اور ہم دونوں ایک ہی راہ کے مسافر۔ تو ٹھیک ہے، البتہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر جاؤں۔ تبھی تیز قدم اٹھاتا شاہزین باہر آ رہا تھا۔ مایا اور اس کی نظریں ملی تو کچھ خاموش ہوا۔ کیسے ہو دولہے صاحب؟ دوسری شادی کر لی اور پہلی بیوی کو دعوت نامہ بھی نہیں بھیجا؟ پہلی بیوی طلاق نامہ بھیجنا چاہتی ہے، میں دعوت نامہ کیسے بھیج دیتا؟ مایا ہنس پڑی۔ نشے میں ہو؟ آگے بڑھتے ہوئے اس کے کالر درست کی۔ ہمیشہ کی طرح وہ 2 قدم دور ہوا۔ حق کھو چکی ہو تم۔ یہ حق میں نے خود گوایا ہے، تو بتاؤ مت مجھے کیوں آئی ہو یہاں پر؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم اس گھر پر لعنت بھیجتی ہو، پھر جن چیزوں پر لعنت بھیجی جائے ان میں دوبارہ تو نہیں آیا کرتے۔ تمہاری دلہن کو دیکھنے آئی تھی، کیا نہیں آ سکتی؟ میری دلہن دیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ وقت بھی نہیں دیکھا۔ رات ہو رہی ہے محترمہ، چلی جائیں یہاں سے۔ میرے شوہر کا گھر ہے، میں یہاں رات گزار سکتی ہوں، کئی راتیں گزاری ہیں میں نے یہاں پر۔ شاہزین کی آنکھوں میں عجیب سی لہر دوڑی۔ راتوں کے لفظ پر، راتوں سے مراد تفریح بھری راتیں، تمہاری باہوں میں۔ بیوی تھی تم میری، میں حق رکھتا تھا تم پر، پھر بھی کبھی تمہیں تفریح نہیں سمجھا۔ میری عزت ہو تم، یوں ڈھنڈورا پیٹو گی تو تماشا دونوں طرف سے بنے گا۔ یہ تو ٹک کے اپنے گھر میں بیٹھو یا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے یہاں ٹکانے کے لیے تو دوسری شادی کی ہے تم نے، پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ٹک کے بیٹھ جاؤں گی؟ آسان نہیں ہے نا۔ تم سے طلاق لوں گی، اپنے الزامات سچ پروف کرواؤں گی۔ زینیا مایا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، ان میں سے کون کون سے الزام سچ ہیں؟ مجھے بتانا پسند کریں گی؟ مایا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اچالی۔ کبھی اکیلے میں آ کے مجھ سے ملو تو تفصیل دوں گی تمہیں، فی الحال سارے الزام سچ ہی ہیں۔ وہ پلٹ گئی تو شاہزین مسکرایا۔ گاڑی باہر چلی گئی تھی اور وہ دونوں اب آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اندر چلو، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے کہا نا کہ اندر چلو۔ وہ جلی ہوئی نہیں لگتی تھی شاہزین صاحب۔ شاہزین ہنس پڑا۔ رات کا وقت دیکھا ہے تم نے؟ وہ جلی ہوئی تھی تبھی اپنے نائٹ سوٹ میں یہاں چلی آئی، اگر نہ جلی ہوئی ہوتی تو اپنے گھر سوتی رہتی نا۔ نہیں سو پائی۔ زینیا واقعی سوچنے لگی تھی کہ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ حلیہ بے جان سے لگتا تھا، یعنی وہ بے بس ہو کر یہاں آئی تھی۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو بغور دیکھنے لگی، جو کہتا تھا ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ ضرور آئے گی، وہ آئی تھی اور کس حال میں آئی تھی وہ بھی زینیا نے دیکھا تھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں آ جاؤ۔ وہ اخبار بند کرتی ہوئی بہو کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ وہ ان کے سامنے ہی بیٹھ گئی تھی۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ بے شک پوچھو۔ مایا کیسی لڑکی تھی؟ وہ گہرا مسکرائی۔ بہت اچھی، میں اسے جج نہیں کر سکتی، مگر اس کے طور طریقے کبھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس سے شادی سے پہلے شاہزین پیتا نہیں تھا۔ میں سمجھی نہیں۔ کیا شاہزین کو پینے کی عادت مایا کے بعد لگی؟ ہاں، شادی کے 1-2 سال میں وہ پینے لگا تھا اور شدید پینے لگا تھا۔ میرا بیٹا جو کبھی میرے لیے فخر ہوا کرتا تھا، گرتا پڑتا ملنے لگا۔ مایا سے پوچھتی تھی کہ کیا ہوا میرے بیٹے کو، تو وہ ایسا نہیں تھا، کہتی کہ غلط عادت میں لگ گیا ہے، غلط صحبت ہے اس کی۔ مگر اس کے دوست تو وہی تھے جو اس کے لیے پریشان ہو جاتے تھے، جو بار بار مجھ سے آ کر کہتے تھے کہ آنٹی ہم تو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ شاہزین کو ہوا کیا ہے۔ وہ تو کبھی ایسا نہیں تھا، وہ تو عورتوں کی عزت کرنے والا، پیار سے رہنے والا انسان تھا۔ مایا سے اس کی محبت کی شادی تھی، دونوں ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے بڑا اعتراض ظاہر کیا کہ بولڈ قسم کی لڑکی ہے، تمہارے ساتھ نہیں چل پائے گی، مگر وہ بہت کنٹرولنگ تھی۔ شادی کے بعد شاہزین کو کنٹرول کرنے لگی۔ وہ کنٹرول ہو جاتا تھا اس سے ایزیلی، پھر دھیرے دھیرے وہ کنٹرولنگ بیزاریت میں بدل گئی۔ میں اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پاتی تھی۔ میرا حسین، مسکرانے اخلاق والا بیٹا سخت ہوتا گیا، بدتمیز ہوتا گیا، پینے لگا۔ ان کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ روتی تھی، میں مانتی ہوں، مگر یہ نہیں مان سکتی کہ میرا بیٹا اسے رلاتا تھا۔
آنٹی وہ اس کے ساتھ موجود ہوتی تھی، وہ دونوں لڑتے تھے تو ظاہر ہے آپ کے بیٹے نے ہی رلایا ہوگا۔ آپ کیسے اتنا یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ شاہ زین اچھا ہے؟ مجھے نہیں لگتا، وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارے ساتھ ایک کمرے میں رہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ مار سکتا ہے کسی عورت کو؟ آخری دن جب وہ گھر چھوڑ کے جا رہی تھی تو اس کے چہرے پر زخم کے نشان تھے۔ اس کے بقاؤ شاہ زین نے اسے مارا تھا، ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی اس کے ساتھ، زبردستی کی تھی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے حلقے سے سسکنے پر رکا نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ تو ہے جو شاہ زین چھپا رہا ہے، کوئی ایسی چیز جس نے اسے پینے پہ اکسایا، جس نے اس کا دماغ، اس کا دل کنٹرول سے باہر کیا، جس سے وہ کنٹرولنگ ہوا، بالکل اس کی طرح۔ وہ سوال لے کے گئی تھی اور سوال لے کر وہاں سے نکلی تھی، جواب پھر بھی نہیں ملے تھے۔ آج تم میرے ساتھ پارٹی میں چل رہی ہو، اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں چل رہی تو اٹھا کر لے چلوں گا۔ وہ ہنس پڑی۔ ضد کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے نا؟ نہیں۔ بیوی کے ساتھ کیسی ضد؟ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے کنٹرولنگ بن گئے ہیں۔ تو کنٹرول مرد کرتا ہے، امی نے بتایا تمہیں؟ وہ گھڑی پہنتا ہوا پلٹ رہا تھا، وہ مسکرائی۔ اس کی کالر درست کی تو وہ کچھ پزل ہوا۔ یہ تم نہیں کرو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مایا کرتی تھی، میں تو وہی کروں گی جو وہ کرتی تھی، تم وہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیا وہ اتنی بری تھی یا اتنی اچھی تھی کہ میں نہیں بن سکتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ نہ وہ اتنی اچھی تھی کہ تم اس جیسی بنو، اور نہ وہ اتنی بری تھی کہ میں نہیں چاہتا کہ تم ویسی بنو۔ مان لیا تم اچھے مرد ہو، اپنی سابقہ بیوی کی برائی نہیں کرنا چاہتے۔ میں بہت برا مرد ہوں بقول میری بیوی کے، تم مجھے برا ہی رہنے دو۔ وہ اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اب ایسا کرو نا، تیار ہو جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، ہم پارٹی میں چل رہے ہیں۔ کیا وہاں مایا آ رہی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم مجھے ایک چیز بتاؤ، تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ خود کو بچانے کے لیے یا مجھے سزا دینے کے لیے؟ خود کو بچانے کے لیے۔ تو تم وہ کرو جو تم کرنے آئی ہو، اور مجھے وہ کرنے دو جس کے لیے میں تمہیں یہاں لایا ہوں۔ تمہیں زیادہ بیوی بننے کی ضرورت نہیں، اور میں زیادہ شوہر نہیں بن رہا۔ ویسے جیسے کچھ پزل ہوئی تھی وہ۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، یہی تو شرط تھی۔ تو پھر وہ شرط سے ہٹ کیوں رہی تھی؟ وہ گہرا سانس لیتی ہوئی تیار ہونے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تیار ہو کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ لمبے گھنے بال آبشار کی طرح بکھرے ہوئے تھے، اسے میرون رنگ کی لانگ فراک میں وہ بلا کی قیامت لگ رہی تھی۔ شاہ زین کو لگا وہ نظریں پلٹ نہیں پائے گا، مگر وہ نظریں پلٹتا ہوا گہرا سانس لے گیا تو وہ مسکرائی اور بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑسا، کیونکہ وہ اس کے تاثرات سے سمجھ گئی تھی کہ وہ بجلی بن گئی گری ہے اس پر۔ پارٹی میں آتے ہی زینیا نے چاروں طرف نظریں گھمائی تھیں۔ وہاں بہت بڑے گھروں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ڈانس کرو گی میرے ساتھ؟ اس کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے انجان تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی شاہ زین کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ شاید ایک طرف کھڑا کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ زینیا کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہاتھ اس مرد کے ہاتھ پہ رکھ چکی تھی۔ اب وہ دونوں اسٹیج میں موجود ہلکا ہلکا ڈانس کر رہے تھے۔ زینیا نروس ہو رہی تھی، مگر خیر سامنے موجود مرد اپنی حد میں تھا تو وہ ریلیکس تھے۔ تبھی اس کی نظر مایا پر پڑی جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی شاہ زین کی طرف جا رہی تھی، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، بات کر رہے تھے۔ مایا نے شاہ زین کے کالر پر ہاتھ رکھے تو جیسے زینیا کو آگ لگی تھی، ایسی آگ کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا، مگر اچانک سے ہو رہا تھا۔ دل بند ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ شاہ زین مسکرایا تو زہر لگا، نہ جانے کیوں زہر لگا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی اپنے دل کی کیفیت کو۔ آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو چمکنے لگے اور اسے بے اختیار ہی رونا آ رہا تھا۔ تبھی شاہ زین کی نظر اسٹیج پر پڑی۔ مایا اس سے باتیں کر رہی تھی اور شاہ زین کا مایا کی طرف دھیان نہیں تھا۔ شاہ زین کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ اپنی بیوی کو اسٹیج پر کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ قطرہ قطرہ بکھرا تھا۔ مایا بولے جا رہی تھی اور وہ صرف زینیا کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی اور کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی۔ زینیا اور شاہ زین کی نظریں ملی تو دونوں کی نظروں میں پتھر تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں بھی آنسو ابھرے تھے اور شاہ زین کی آنکھوں میں بھی نمی برپا ہوئی تھی، اور وہ دونوں ہی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ مایا کو وہیں پر چھوڑتا ہوا تیز قدم اٹھاتا اسٹیج تک گیا۔ مایا بغور یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ زینیا بھی اس کو دیکھ رہی تھی جو اس کے پاس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس مرد کو اس سے دور کرتے وہ زینیا کو اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ کیا کر رہی ہوں؟ ڈانس کر رہی ہوں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ پارٹی میں کیوں لائے تھے مجھے اکیلا ایک طرف کھڑا کرنے کے لیے؟
اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے اس کے رخساروں پر انگلیاں پھیرنے لگا تو شاہزین کے ہاتھ اس کی کمر کے ارد گرد سخت ہوئے۔ نہیں، اپنے پاس رکھنے کے لیے تو رہو نا میرے پاس۔ وہ بھی نہ جانے کس احساس کے تحت کہہ رہی تھی۔ مایا بغور یہ منظر دیکھ رہی تھی اور ہاتھ مٹھیوں کی صورت بھینچتے چلے گئے تھے، اور شاہزین اسی لمحے میں زینیہ کے ساتھ قید ہو گیا تھا، جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی بندہ سمندر میں ٹھہر جائے، پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ڈوبتا جائے۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر موجود ہلکے ہلکے رقص کر رہا تھا اور خود کو کھوتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور زینیہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ مدہوشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں آگ کی طرح جلی تھی، اور عباس موجود تھا تو کیوں سکون میں بکھری تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ مایا اس کی بیوی کا نام ہے۔ اگر وہ چھو رہی تھی تو وہ حق رکھتی تھی، مگر وہ کیوں جلی تھی؟ اس کا مقصد اسے سمجھ نہیں آیا، مگر اب وہ پاس آ کر اس کے قریب اسے چھو رہا تھا تو مقصد سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ بھی بیوی تھی، اور شاید اب صرف بیوی نہیں، محبوبہ تھی۔ اور وہ کیا ہی محبوبہ ہو جو جلے نہ، وہ جل کر راکھ ہوئی تھی، اور اب جیسے اس راکھ پر وہ بوندیں بن کر برسا تھا۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ پینے کیوں لگے؟ میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی، وہ 1 گھنٹہ پہلے گھر لوٹے تھے۔ وہ پینے لگا تھا جب وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی اور گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے ایک طرف رکھ دیا۔ میری قسم کھائیں کہ آج کے بعد مجھے سنجیدہ لینا پڑے گا، کیونکہ وہ چپ ہوئی تھی۔ کیا؟ میں سننا چاہتا ہوں، تمہیں کیا ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے بتائیں، مایا سے کیوں الگ ہوئے؟ کیا ہوا؟ میں سب جاننا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ مجھے پہلے پینے دو، ورنہ میں بتا نہیں پاؤں گا۔ میری قسم ہے، آج آپ نہیں پئیں گے، آج آپ ہوش میں رہیں گے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے سچ بتائیں گے، کیونکہ میں کسی اور سے کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میرے لیے وہی حرف آخر ہے جو آپ بولیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں سمجھ رہا ہوں۔ تو سنو۔ میں سن رہی ہوں۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، اور وہ بس زینیہ کی بے قراری دیکھ رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1.5 سال گزر گیا تھا، سب ٹھیک تھا، وہ بہت کنٹرولنگ تھی، مگر میں خوشی سے اس کے ہاتھ سے کنٹرول ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے مایا سے شدید محبت تھی۔ ایک اچھا انسان تھا، اب نہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تو آنکھوں سے آنسو گرے۔ اب تو دنیا مجھے مار پیٹ کرنے والا، ظلم کرنے والا انسان کی پہچان سے جانتی ہے۔ وہ آتی جاتی بہت تھی دوستوں میں اس کے حوالے سے کنٹرولنگ نہیں تھا، کبھی شک نہیں کیا تھا، بس ایک وہم سا تھا، اس کے پیچھے جانے لگا، نہ جانے کیسے احساس کے ساتھ، شاید اس لیے کہ میں شوہر تھا اس کا، اور ایک مرد کی صفت ہوتی ہے جب بیوی زیادہ آزاد ہو تو شک ہوتا ہی ہے۔ میں نے اسے کسی اور کی باہوں میں دیکھ لیا۔ زینیہ کے ہاتھوں کی سختی اور بڑھی۔ کرچی کرچی ہوا میں نے کنفرم کیا، وہ نہیں مانی۔ کہتی ہے میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، پیتے ہو تم، نشے میں رہتے ہو، تو تمہیں کیا پتا کہ میں سچ میں ہی ایسی ہوں یا نہیں۔ اس دن واقعی میں نے پیا ہوا تھا، اور یہ شاید دوسری یا تیسری مرتبہ ہوا ہوگا میں پیا ہوں، اور اس وقت نشہ بہت شدید سوار ہوتا تھا۔ میں نے مان لی اس کی بات، آنکھیں بند کر کے مان لی، اور وہ تسلسل سے جیسے جاری ہو گیا۔ میں کئی بار اسے کئی مردوں کی باہوں میں دیکھا، میرے نشے کا سرور بڑھتا گیا، تکلیف بڑھتی گئی، کہیں نہ کہیں میں جانتا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سچ ہے، مگر زینیہ محبت بے غیرت کر دیتی ہے۔ میں بدل گیا، شدید پینے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، اس کے اور میرے جھگڑے بڑھنے لگے۔ ایک دفعہ وہ گھر لوٹی تو اس کے چہرے پہ زخم تھا، میں نے پوچھا تو اس نے جواب نہیں دیا، چلائی، لڑے ہم، ایسے معاملات اور بڑھنے لگے، اور یوں کئی بار ہوا۔ اس نے میرے بارے میں نیریٹو بنا لیے کہ میں ایک برا مرد ہوں جو مارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں۔ میں کبھی اس کے بارے میں کنٹرولنگ نہیں تھا، شاید یہ میری غلطی تھی، اگر ہوتا تو شاید وہ اپنی حد پار نہ کرتی۔ ایک عورت کا سب سے خوبصورت اثاثہ اس کی حیا ہوتی ہے، اور اگر وہی کھو دے وہ تو گھر جلاتی ہے۔ مایا خان نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے جلایا، تو پھر اسے واپس کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ خود کو جلانے کے لیے، مگر اپنوں سے واپس نہیں چاہتا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں ایک اچھی عورت ہے۔ زینیہ پتھر ہوئی تھی۔ اور آپ کو یقین کیسے ہے کہ وہ اچھی عورت آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہے گی؟ پتہ نہیں، بس یقین ہے۔ میں اسے واپس نہیں چاہتا زینیہ، میں اسے واپس نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا تھا میں آؤں گی تو آپ سوالوں کا جواب دیں گی، لو میں آ گئی ہوں، تو دیں سوالوں کے جواب۔ کتنا برا ہے وہ؟ بہت برا۔
تو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتی؟ اب ایسے تڑپ کیوں رہی ہیں اس کے لیے؟ کیوں اس کے پیچھے گھومتی رہتی ہیں؟ احساس ہو گیا اپنی غلطیوں کا؟ مایا نشے میں لگتی تھی۔ شراب پی ہے آپ نے؟ ہاں، وہ لڑکھڑاتی کہنے لگی۔ تو زینیا ہنس پڑی۔ اوہ، تو پیتی رہتی ہیں؟ آپ کا من پسند مشغلہ ہے یہ؟ یعنی مدہوشی میں کتنے مردوں کے ساتھ رہی پھر؟ وہ سفاک بنتی پوچھنے لگی۔ وہ سختی سے زینیا کی طرف دیکھنے لگی۔ میری ذاتیات پر حملہ نہیں کر سکتی تم؟ کر سکتی ہوں۔ رشتے میں سوتن جو ٹھہری میں آپ کے، سب بتا دیا مجھے زین نے، اور مجھے ان کے لفظ پر یقین ہے۔ تو یقین ہے تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بتانے آئی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ رہی، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ مجھے واپس چاہیے، تم چلی جاؤ اس کی زندگی سے۔ میں معافی مانگ لوں گی اس سے، سارے الزام جھوٹے تھے، دنیا سے کہہ دوں گی۔ ایک دفعہ شوہر کی عزت اتار کر بار بار وضاحت دیں گی تو جھوٹی لگے گی۔ اسے پاگل قرار دیا آپ نے، شرابی قرار دیا، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اتنے الزام لگائے اس پر۔ ان میں سے کس کس کو ہٹائیں گی اس کے سر سے؟ ساری زندگی گزر جائے گی۔ مرد پر لگے ہوئے الزام کبھی نہیں جاتے۔ مرد کتنا بھی اچھا بن جائے، لوگ اس کی عورت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگی، وہ اسے مارتا ہوگا، پیٹتا ہوگا۔ یہ وہ الزام ہے جو آج کل مردوں پر بڑی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے، اور آپ نے وہی کیا۔ وہ الزام لگائے ان پر جو ان کے نہیں تھے، آپ پہ تھے۔ آپ کردار کی خراب تھیں، آپ کو ایک مرد، اس کی عزت اور اس کی محبت راس نہیں آ رہی تھی۔ ایک جیتے جاگتے انسان کو آپ نے نشہ کرنے والا بنا دیا، اس کے گھر کو بے سکونی میں بدلا۔ آپ کی یہ بولڈنس جسے آپ آزادی کا نام دیتی ہیں، اسے عام لفظوں میں بے حیائی کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہنس پڑی۔ اتنی شفاف کیوں ہو تم؟ آنکھوں کے آنسو صاف کیے۔ کیونکہ سچی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی، ڈنکے کی چوٹ پر کرتی ہوں جو کرنا ہوتا ہے، کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ بس یہ بات ہے، زینیا خان اپنے شوہر کے ساتھ ہے، یہ نکاح کسی اور کی وجہ سے نہیں ٹوٹنے دوں گی۔ جانتی ہیں انہوں نے یہ نکاح کیوں کیا تھا؟ آپ کو دوبارہ پانے کے لیے۔ مایا سٹ پٹائی۔ ہاں میں جانتی ہوں، وہ مجھے جلانا چاہتا تھا مگر جلا نہیں پایا، کیونکہ آپ پہلے ہی جلی ہوئی ہیں، اور جلے ہوئے کو کیا جلانا، وہ تو خاک ہوتے ہیں۔ خیر، اب میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں ہوں۔ وہ مجھے واپس چاہیے، اور تم واپس کرو گی؟ میں نہیں کروں گی، اور وہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ دیکھ لینا وہ میرے پاس واپس آئے گا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ نہیں آئیں گے، میں یہی بتانے آئی۔ اگر مجھے ان کی زندگی میں یوں ہی آنا ہوتا تو میں آ جاتی۔ انہوں نے نکاح کے بغیر مجھے سیف رکھنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر میں نکاح کے ساتھ آئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایک مرد اور عورت اگر ساتھ رہیں گے تو یا تو آگ بنتے ہیں یا محبت بن جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک پاک رشتے کو چنا، اور اس پاک رشتے کا فیوچر یہی ہے کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ تم مجھے نہیں چھوڑو گے، یہ طلاق نامہ ہے مایا، سائن کر دو۔ وہ اس کی کالر پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میں تمہاری مایا، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے، تم صرف مایا ہی ہو، خیال، سمجھ رہی ہو نا؟ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کبھی، فیملی چاہتا تھا، بچے چاہتا تھا، ایک سکون بھرا گھر چاہتا تھا، مگر تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ دیکھو ابھی بھی کیا حالت ہے میری، میں لڑ کھڑا رہا ہوں، ہاتھوں میں جان نہیں ہے، وجود میں سکت نہیں، جانتا نہیں ہوں کہ طلاق کو کیسے فیس کروں گا، مگر کر رہا ہوں کیونکہ میرے اندر ہمت آ گئی ہے، اور یہ دھیرے دھیرے سب ختم ہو جائے گا۔ میں چھوڑ دوں گا نشہ، نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تباہی ہے۔ یہ بس آج آخری بار تمہیں چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ خود کو سیلیبریٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد ختم کر دوں گا سب کچھ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک اچھی زندگی کے لیے اچھا بننا ضروری ہوتا ہے، ورنہ زندگی اچھی نہیں گزرے گی۔ سائن کر دو اس پر مایا، ورنہ میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ تم مجھے دنیا کے لیے نہیں چھوڑو گے، دنیا کے لیے تم نے مجھے چھوڑا، میں نے نہیں۔ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تم نے کی، اپنا سب کچھ مانا تمہیں، تم نے نہیں مانا۔ راستے الگ نہیں، راستے الگ نہیں ہو سکتے، راستے الگ مایا، راستے الگ ہیں ہمارے آج سے۔ مایا سر کو نفی میں ہلا رہی تھی، شاہزین بھی رو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جھکی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر آج وہ مجبور تھا، چاہ کر بھی معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار وہی منظر آ رہے تھے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔
اور مایا نے اس کی آنکھوں کو اندھا قرار دیا تھا اور وہ اس کے لیے اندھا بن گیا تھا۔ اتنی محبت کرتا تھا وہ اس کی عزت کا مذاق روز بناتی تھی اور وہ خود ہی مذاق بن گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے، پلیز چلی جاؤ، میرے اندر نہیں ہے سکت کہ میں تمہیں یوں جھکتا ہوا دیکھ سکوں، پلیز چلی جاؤ، میں طلاق نہیں چاہتی، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، جاؤ۔ مایا خان، شاہزین خان نے تمہیں آزاد کیا، آزاد کیا، آزاد کیا۔ سب کچھ جیسے جم سا گیا تھا، وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ شاہزین نے مایا کو چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ کب تک چلے گا کہ میری طرف نہیں دیکھو گی؟ جب تک مجھے لگے گا آپ پہلی شادی کا سوگ منا رہے ہیں تب تک۔ تو وہ ہنس پڑا، اور اگر میں کہوں کہ میں کوئی سوگ نہیں منا رہا تو؟ وہ مسکرائی، تو میں دیکھ لوں گی۔ وہ ادا سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آج اپنی دوست سے ملی تھی میں، تو کیا بتا دیا اس نے؟ ہاں بتا دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی پر قرض رہے تو میں نے چکا دیا تھا، اور یوں بھی تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا، ہاتھ تھامتے ہوئے چومے تھے۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ہو گئی ہے تم سے محبت، اتنی محبت کہ میرے پاس گنتی نہیں ہے الفاظوں کی۔ جب تمہاری طرف کوئی اور دیکھتا ہے نا تو آگ لگ جاتی ہے مجھے، پتہ نہیں کیسا احساس ہے یہ مایا، مگر میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اگر یہ محبت ہے تو ہاں، مجھے تم سے محبت ہے۔ اب میں کوئی بھی عورت تمہارے جیسی نہیں لگ سکتی، کیونکہ تم ہو میرے لیے۔ مایا کو میں نے چھوڑا کیونکہ یہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرا فیوچر تم ہو، صرف تم۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، دونوں ہاتھ اس کے دونوں رخساروں پر رکھتے وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی۔ آنکھیں نم تھیں۔ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں شاہزین آپ سے، بہت زیادہ۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ میں کیا برائیاں ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا ماضی کیا رہا، جو جانتی بھی ہوں مجھے اس پر بس اعتبار۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گی، مگر میں رہنا چاہتی ہوں، اور ساری زندگی کے لیے رہنا چاہتی ہوں، آپ کی بن کر، صرف آپ کی۔ مجھے اعتبار ہے، اور اس اعتبار کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہزین پہ اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتے نمی سے کہہ رہا تھا، تمہیں ہے نا مجھ سے محبت؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگے۔ شاہزین نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے آنکھیں چومی تھیں۔ رخسار چومتے ہوئے ہونٹوں کا سفر ذرا مشکل تھا، کیونکہ وہ رک گیا تھا۔ آخری یاد ذرا بری تھی۔ وہ دور ہونے لگا تو اسے تھام گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی، بس میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ کس کے ساتھ؟ تمہارے ساتھ، کیونکہ تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس خود کو محفوظ محسوس کرو، جیسا وعدہ تھا کہ میں تمہیں محفوظ محسوس کرواؤں گا۔ تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میری بیوی محفوظ ہو۔ وہ نمی سے ہنسی، تو دور کیوں جا رہے ہیں؟ میں تو یہی محفوظ رہوں گی، آپ کے حصار میں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، تو دور نہ جاؤ، نہ جائیے نا پلیز۔ وہ منت کرنے لگی۔ یہ کرتے زینیا بڑی بے بس لگی تھی، محبت کے ہاتھوں سے بے بس لگی تھی۔ وہ بے اختیار اسے سینے سے لگا گیا۔ زینیا کے ہونٹ اس کے سینے کا سفر کر رہے تھے، اور وہ اپنے ہونٹ وہاں رکھتی ہوئی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ مسکرایا تھا، نم مسکراہٹ، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تیز ہو تم، کرنٹ مارتی ہو، ڈر لگتا ہے۔ عورت تیز ہی ہونی چاہیے، کوئی چھوئے تو کرنٹ مارے۔ وہ ہنس پڑا۔ میری عورت بہادر ہے، میں جانتا ہوں، ایک مضبوط کردار کی عورت گھر کو مضبوط بناتی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ میری زندگی میں آنے والی عورت کتنی مضبوط ہے۔ میں ڈھہ جاؤں گی، یہ دیواریں نہیں گرنے دوں گی۔ یہ چار دیواری میرا سب کچھ ہے، یاد ہے نا، میں نے بتایا تھا۔ وہ ہنس پڑا، اسے لٹاتے ہوئے اس پہ جھکا۔ اس کے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے شاہزین نے سائڈ لیمپ آف کی تھی۔ وہ گہرا مسکرائی، اپنے شوہر کے رخسار پر ہاتھ رکھا، سر اونچا کرتے اس کی پیشانی چومی، پھر آنکھیں چومی۔ شاہزین کی آنکھیں بند تھیں، وہ سکون سے اسے محسوس کر رہا تھا، اور چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ اس میں کھوتا گیا، تب وہ بھی جیسے سرشار ہوئی تھی۔ دونوں کو ہی ہوش نہیں تھا، دونوں ہی ہوش میں رہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے اندر سے شراب کی عادت نکال چکی تھی۔ وہ نہیں پیتا تھا، اسے پینے کی ضرورت ہی نہیں بچی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہوش میں رہتا تھا، ہوش میں ہی خوش رہتا تھا۔ دونوں گھومتے تھے ساتھ میں۔ شاہزین نے اسے اپنے ساتھ ہر لمحے محسوس کروایا تھا۔ وہ بس اس کو دیکھتے ہوئے یہی محسوس کرتی تھی کہ وہ کتنا اچھا مرد ہے، اور لوگ اکثر اچھے لوگوں کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ برا بن گیا تھا، سفاک ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ غلط ہوا تھا، اور غلط سہنے کے بعد اکثر لوگ پتھر ہو جاتے ہیں۔ شاہزین بھی پتھر بنا تھا،
تو اس کو بنانے والی اس کی اپنی محبت ہی تھی، جس کو اس نے اتنی ڈھیل دی تھی کہ وہ خود اسے استعمال کرتی رہی اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہی ہے۔ یہ کیسا لگ رہا ہے مجھ پر؟ بہت اچھا۔ ویسے تم نے مجھے بھی اپنے ہی کلر کے کپڑے نکال کے دیے ہیں۔ زینیا محترمہ، ہاں، بیوی اور شوہر کو میچنگ ہی کرنی چاہیے۔ اب وہ جتنے کپڑے لے کر آتی تھی دونوں کے ہم رنگ ہوتے تھے۔ وہ پاگل سا ہو جاتا تھا کہ وہ کوئی ٹین ایج لائف گزار رہا ہے جہاں کپل ڈیٹنگ کے وقت ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، مگر وہ شادی کے بعد ایک جیسے کپڑے پہن رہے تھے۔ تم پاگل ہو؟ ہاں میں ہوں۔ اس کے ارد گرد حصار بناتے اس کی گردن چومی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ جانتی ہوں، اور میں بھی تو کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ کچھ بھی؟ اچھا، جیسے؟ وہ اسی حصار میں پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جیسے کہ جان دے سکتی ہوں، جیسے کہ قربان ہو سکتی ہوں۔ میں بھی جان دے سکتا ہوں اور قربان بھی ہو سکتا ہوں تم پر۔ آنے والی کوئی بھی چیز، کوئی بھی خطرہ شاہزین آنکھیں بند کر کے خود پہ لے سکتا ہے، کیونکہ تم میرا سکون ہو اور میرا گھر، میری چار دیواری ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ اور میں رکھوالی اس کی؟ شاہزین گہرا مسکرایا۔ بالکل۔ اور دونوں نے ایک دوسرے کے سر ایک دوسرے کے ساتھ مس کی اور بڑی نرمی سے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ یہ ایک بند کمرہ تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ شادی کے 5 سال اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہے تھے۔ شاہزین کا محبت دینا، اس کے ارد گرد رہنا، پھر اس پر شک کرنا، وہ شک جو سچ تھا، پھر مایا کا اسے پاگل قرار دینا، اس سے یہ کہنا کہ وہ نشے میں رہتا ہے اس لیے غلط دکھتا ہے، اور پھر شاہزین کا آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتبار کر لینا اور بار بار وہی وضاحتیں دے کر اسے پاگل کرتی رہتی مایا۔ وہ سب کچھ آنکھوں کے آگے چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ چلانے لگی، رونے لگی، وہ کمرہ اسے کھانے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ زندگی بھر کی سزا تھی جو اس نے اپنے لیے چنی تھی۔ ایک اچھے مرد کی زندگی تباہ کر کے، اس کی محبت کا مذاق بنا کر اس نے اپنے لیے خود چنا تھا یہ سب کچھ، اور یہ سزا ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی، کیونکہ زندگیاں طویل ہوتی ہیں، سانسیں تب تک نہیں رکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور شاید اللہ نے اس کے لیے یہی سزا چنی تھی کہ وہ ساری زندگی ان سب چیزوں کو یاد کرتے ہوئے تڑپتی رہے، اپنے آپ سے سوال کرتی رہی کہ کیا کمی تھی شاہزین کی محبت میں کہ اس کو آوارہ گردی کی ضرورت تھی؟ کیا عورت کے لیے ایک گھر کافی نہیں ہوتا؟ کیا وہ ایک جگہ وفادار بن کے نہیں رہ سکتی؟ سوال صرف مایا سے تھا، مایا جیسی عورتوں سے تھا، کیونکہ عورت تو وفا کا دوسرا نام ہے۔ دکھی ہو؟ ہاں تھوڑا بہت۔ اور وہ کیوں؟ امی کی یاد آتی ہے، مگر میں جانا نہیں چاہتی۔ بھائی ہوتے ہیں نا وہاں پر، اور میں ان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اس پر اپنا حصار سخت کر چکا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی۔ پہلے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، اب یوں سمجھ لو کہ میرا خون کھولتا ہے۔ تمہارا بھائی میرے سامنے آئے گا تو میں جان ہی لے لوں گا اس کی۔ وہ ہنس پڑی۔ اس کے ہونٹوں کو چھیڑا تو وہ بلش ہوا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہیں پہ خوش ہوں۔ وہ شاہزین کا حصار اپنے ارد گرد سخت کرتی اس میں بھینچتی چلی گئی تو وہ گہرا مسکرایا اور اپنی بیوی کی پیشانی چوم لی۔ ان دونوں کے ارد گرد ہوا تیز تھی، زینیا کے بال اڑے تھے تو وہ بالوں کو سمیٹتے ہوئے بکھرنے سے بچا لیتا تھا، اور وہ گہرا مسکراتی تھی۔ شاید وہ ایک دوسرے کی زندگی بچانے کے لیے ہی ایک دوسرے کی زندگی میں آئے تھے، اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی پناہوں میں آ کر بچا بھی لیا تھا۔